ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تو مجھے زبردستی بلایا. اچھا آج تو میرا دن تھا ہی. محبت میں زبردستی کی اچھی ہے. اس لیے ہم اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق پبلک ڈیمانڈ ہے. نہیں تو قاری صاحب آپ صرف نماز پڑھنے کے لیے آ جائیے گا نا, پڑھانے کے لیے آ جائیے گا. اچھا میں تو مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھی, میں تو امام بارگاہ میں بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں یہ غلط فہمی دیکھیں, ابھی آپ نے بھی کہا امام بارگاہ مسجد مسجد اہل تشیع یہاں کے سامنے ہاں امام بارگاہ کا حکم ہو رہا ہے, مسجد کا حکم ہو رہا ہے. مسجد کے باقاعدہ شرعی فقہی احکام ہیں, امام بارگاہ کا کوئی حکم نہیں ہے. امام بارگاہ کی جو حیثیت ہے وہ کمیونٹی سینٹر اور اجتماع گاہ کی حیثیت ہے, جبکہ مسجد کا حکم ہے اور اس حکم کے تحت آپ مسجد کی چیزیں ادھر ادھر نہیں کر سکتے. مسجد میں خاص حالات میں بالکل نہیں جا سکتے, مسجد میں دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتے, اس کے احکام ہیں. لیکن امام بارگاہ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے مسجد ہی کہنا چاہ رہا تھا. اصل میں دیکھیں جب ہم علماء یہ کام کریں گے نا تو عوام کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ جائز ہے, اور وہ بھی جائیں گے. ابھی کل مجھے ایک صاحب مل رہے تھے کہ محلے میں قریب میں ایک غیر مسلک والوں کے کہنے بھائی آپ کا حق ہے اس میں جا کے نماز پڑھیں, آپ کی مسجد ہے, مسجد تو اللہ کا گھر ہے. بالکل صحیح بات. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اور آپ آپ مزے کی امام کے بات آگے بتاتا ہوں. امام کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے, آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. واہ کیا خوبصورت بات ہے. امام شافعی کے نزدیک تو اگر امام کا وضو ہی نہیں ہے تو آپ کی نماز تب بھی ہو جائے گی, کیونکہ آپ اشاروں میں اقتدا کر رہے ہیں. آپ چیک بھی کرتے رہیں گے ساری زندگی کی امام وضو کر کر آیا, کتنے فرائض ادا کر کے آیا. لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ امام کا وضو نہیں ہے تو نہیں ہو. امام شافعی کے نزدیک مجھے بتائیے, اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس گاڑی کا ڈرائیور اندھا ہے جو حیدرآباد لے کے جائے, آپ اس گاڑی میں بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. ولی کے ساتھ بات کرتے ہیں. نہیں لیکن یہاں سوشل میڈیا پہ شاید شروع ہو گئی.